अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, एक अहम खबर हम तक हमारे ज़राए से पहुंच रही है कि अहमदिया कल्ट के स्पोक्स पर्सन यानी कि कादियानी जमात के तर्जुमान नाजिर अमूर आमा जनाब सलीमुद्दीन साहब पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। जी हाँ, ये वही सलीमुद्दीन साहब हैं जो अ, बदउनवानी और कत्ल समेत काफ़ी इस तरह के मुकदमात में नामजद हो चुके हैं। ये कुछ मुकदमात में मतलूब भी हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये पाकिस्तान से फैमिली समेत लंदन कूच कर गए हैं। इसी के ऊपर मजीद डिटेल्स और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे पैनलिस्ट ए के शेख साहब और आमिर हक साहब। बाकायदा इस तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी मोहतरम शेख साहब, आमिर हक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फारूक? अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप इस खबर का बताइए हमें क्या ज़राए हैं, कहाँ से पता चली है और इसका क्या पस मंज़र है, और सलीमुद्दीन साहब के बारे में भी थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी ज़रा बताइएगा। जी, सलीमुद्दीन साहब जमात या अहमदिया कल्ट कह लें, उसके तर्जुमान ये मौसूफ जो हैं, ये अहमदिया कल्ट के स्पोक्स पर्सन नाज़िर अमूर इस वक्त आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के जितने भी हालात और मामलात इस कल्ट के बारे में, इस जमात के बारे में हैं, उनको यही डील करते हैं। हर चीज़, मतलब जो लंदन में खलीफा साहब बातें सुनते हैं, जानते हैं, फैसले करते हैं, वो सब कुछ इन्हीं के कहने के मुताबिक और इनकी रिकमेंडेशंस पर होता है। और पाकिस्तान में जो भी काम करवाना चाहते हैं, आप ये समझ लें ये पाकिस्तान के खलीफा हैं, इन अदर वर्ड्स के, वो जो फिजिकली बैठे हैं। ये शख्स जामिया अहमदिया से पढ़ा हुआ है और बहुत से ऐसे वाक़यात जो बताए जाते हैं जिनके अंदर ये बाज़ जराइम में मुलव्वस भी है, नामज़द भी है, और जो सबसे ज़्यादा आप यूँ कह लें कि खौफनाक या भयानक जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में अहमदी घरानों को, जो कि ज़ाहिर है मतलब मेरे नज़दीक, जो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मेरे मुशाहिदे में है और जो मेरे तक बात आती है, कि पाकिस्तान में अहमदियों को अकायद की बुनियाद के ऊपर इतना मसला नहीं है। अहमदियों को अकायद की बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं है, और ये जितनी भी बातें बताते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ाक का खेज़ जो बात होती है वो ये होती है कि कोई भी इनका मर्डर हो जाए, कोई भी इनका लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपस में हो जाए, चाहे किसी मुसलमान से या किसी दूसरे फरीक से हो जाए, तो ये उसको ब्लेम जो है वो ये देते हैं कि जी हमें हमारे अकीदे की बुनियाद के ऊपर। मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली पेशावर वाला वाक़या हुआ है, मतलब कहाँ से ये चीज़ साबित है कि वो अकीदे की बुनियाद पे हुआ है? मज़े की बात ये है कि आज तक ये बात कहीं पे भी सवाए एक आध के, सवाए एक आध, कोई बंदा अकीदे की बुनियाद पे ना उसको सज़ा मिली है, ना किसी अदालत ने कोई ऐसा फैसला दिया है,
یہ ایک پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ہے، اور اسی پراپیگنڈے کی یہ بھی ایک حصہ ہے سلیم الدین کا فرار ہونا، کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر احمدیوں سے، احمدی فیملی جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تنگ آئے ہوئے، جو کہ پاکستان میں عام بندے کا حال ہے، تو ان پہ تو مطلب فیملی کا بوجھ ہونے کے علاوہ جو چندے کا بوجھ ان کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف دیتا ہے، اس سے یہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں۔ تو وہ لوگ روزگار کی تلاش میں اس سہارے کے انڈر دا امبریلا آف احمدیہ کمیونٹی کے باہر جا کے ہم سیاسی پناہ لے لیں گے، تو اس شخص نے بہت سی فیملیز کو ملیشیا، ہالینڈ اور تھائی لینڈ وغیرہ، سری لنکا میں بھیجا اور ان سے پیسے لیے گئے باقاعدہ طور پہ، اور آگے یہ سلسلہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت وہاں پہ انہوں نے سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم ذمہ دار ہیں ان کے، کیونکہ ان لوگوں کو کام کی اجازت نہیں ملتی، وہاں کی لوکل گورنمنٹس میں ان کو اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں سے لیتے ہیں۔ اب بدنام یہ کیا کرتے ہیں ملائیشیا کو، تھائی لینڈ کو، سری لنکا کو، کہ جی وہاں پہ یہ ظلم ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ او میاں، تم لوگوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر اس ایگریمنٹ کے تحت اپنے لوگ بلائے اور ان سے پیسے لے کے تم نے ان کو وہاں لے جانے دیا، جیبیں تو یہ اپنی بھر رہے ہیں اور مر وہ رہے ہیں، اور وہ بلیم دے رہے ہیں دنیا کو کہ جی یو این او ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی، فلاں ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس کی گورنمنٹ ہمیں نہیں کرتی۔ یہ کلٹ جو رول پلے کر رہا ہے، اور یہ اس کا کارندہ جس نے کروڑوں اس چیز کے کمائے اور اس نے سینکڑوں فیملیز کو برباد کیا ہے، جب اس چیز کا یہ سلسلہ کہ یہ شخص اب کہیں پاکستان کے اندر نہ پکڑا جائے کہ احمدی جو ہیں وہ پاکستان میں اس کے خلاف، کیونکہ خلیفہ صاحب تو سن نہیں رہے یا ان تک بات نہیں پہنچ رہی، تو کہیں یہ لوگ جو ہیں پاکستان کی عدالتوں میں نہ چلے جائے، تو اس کے لیے اس کلٹ نے یہی بہتر جانا کہ ایک تو اپنے اس بندے کو بچایا جائے، اور طریقہ یہ کیا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو بیش کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ دیکھیں جی ہمارا یہ بندہ، اس پہ ظلم، اس سے اس کی جان کو خطرہ، یہ وہ یہ فاروق سارا سلسلہ، یہ ابھی تک کی اطلاع جو ہے وہ یہ ہیں کہ یہ ایک تیر سے دو نشانے کیے گئے۔ رائٹ رائٹ، تھینک یو سو مچ شیخ صاحب۔ اور ہم دیکھ رہے تھے جب یہ آپ کے پیج کے اوپر بھی یہ لگی پوسٹ، سر احمد کریم شیخ اور احمد کریم شیخ آپ کے ایڈمن نے جب یہ لگائی خبر، تو اس میں بھی نیچے ان کے جتنے بھی وہ اندھ بھکت تھے جن کو کہہ لیں شیخ صاحب، وہ یہی اس میں جا کے کامنٹس کر رہے تھے کہ دیکھیں جی پاکستان جیسی جو ریاست ہے ہی پوری دہشت گرد ریاست ہے، تو پھر اس میں کیا کریں گے جی، لوگ وہاں سے نکلیں گے ہی۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ مطلب آپ اتنے سنسیئر ہیں، اور مان لیں چلو ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیں، جو کہ ملین میں سے ایک چانس بھی نہیں ہے کہ ایسا پاکستان میں ہو رہا ہو، ریاست پاکستان اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے دیکھ لیں شیخ صاحب کے مطلب وہ کس طرح سے کر رہی ہے۔ ایون یہ جن کو سرکاری کہتے ہیں اور جن سے یہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، مولوی کے نام سے ان کو اتنی نفرت ہے، وہ تو مطلب ان کے سر پہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑی ہے کہ آپ نہ بھائی، یہ ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوگا جس میں آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں یا اس طرح کی کوئی بات کریں کہ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیں، لیکن ان کا اپنا وہ راگ وہی چل رہا ہے، ہر جگہ پہ موقع چاہیے پاکستان کو بیش کرنے کا۔ اچھا چلیں، ہم نے مان لیا جی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اتنے ہمدرد، آپ کے اتنے پیارے، یہ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس احمدیہ کلٹ کے یہ بڑے بڑے عہدیداران، ان کو تو چاہیے نا پھر اس مصیبت کے وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں شیخ صاحب، ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہاں جناب کو ریلیاں نکالیں، وہاں کوئی دھرنے شرنے، یہ جس کو دیکھو جب موقع ملتا ہے وہ بستر اٹھاتا ہے اور سیدھا وہ اپنا آپ سیکیور کیا۔ مطلب اگر واقعی ایسا ہو رہا تھا تو پھر اس بندے نے اپنا آپ سیکیور کیا، اپنی فیملی نکالی اور نکل گیا، باقی احمدیوں کو چھوڑ دیا کہ تم مرتے رہو یہاں۔ نہیں یہاں فاروق یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بندے نے ایسا نہیں، یہ تو باقاعدہ طور کے اوپر دیکھیں نا، اب بات یہ ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد، مسئلہ یہ ہے کہ احمدی لوگ جن کی مطلب کچھ سنتا ہی نہیں ہے، وہ یقین کریں کہ
सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो ये बातें करते हैं ना उनके बारे में, आप सोच नहीं सकते कि वो उनको कितनी दुआएं देते हैं कि शुक्र है कि वो हमें अपना मुखालिफ तस्लीम करते हैं, हमें अपना मुखालिफ समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं कम से कम ये लोग हमारी बात का जिक्र तो कर रहे हैं, हमारा नाम तो ले रहे हैं, हमारी जो दुख दर्द की राम कहानी है वो तो बता रहे हैं। मसला ये है कि कैसी रैलियां निकालें बाहर। मैंने जब आपको ये कहा है कि मिसाल के तौर पे मलेशिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में ये लेके गए इस तरह दीगर ममालिक में, तो वहाँ के ना तो यूएनओ ना वहाँ की मुकामी हुकूमतें पाबंद नहीं हैं। क्यों? ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी मुल्क के अंदर उनके विजिट वीज़ा पे एज ए विजिटर जाएं और वहाँ जाके आप कहें जी कि नीयत तो मेरी जॉब करने की थी, आप मुझे जॉब नहीं करने देंगे, मैं आ गया हूँ तो मुझे जॉब करने दें। भाई वो क्यों करने दे आपने उनको कहा है कि मैं सैर सियाहत के लिए आया हूँ, तो उन्होंने आपको सैर सियाहत का वीज़ा दिया और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क हियर। आप लोग वहां पे इस धोखे में, ये सलीमुद्दीन जैसे लोगों ने अपने अहमदियों से ये धोखा दजल फरेब, जिसकी की बुनियाद पे ये कल्ट खड़ा है, जो इनके फाउंडर थे, जो इस कल्ट के बानी थे जहानी कादियानी साहब, उनकी अपनी जात, उनके अपने दावे, उनकी अपनी नबूवत सारी झूठ पर मबनी थी। उसी तरह ये इन लोगों ने ये काम किया क्योंकि इन्होंने उनसे पैसे लेके उस मुल्क में पहुंचाया। अब उस मुल्क को उसने बिल्कुल आने की इजाजत दी कि ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट या अहमदिया कल्ट जो है वो अपने ला रहा है और यहाँ से ये अपना केस फाइल करेंगे यूएन में कि हमें दूसरे ममालिक में रेफ्यूज दिया जाए। वो दैट इज इन प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस यू हैव टू स्टे। और किसने तुम्हारी देखभाल करनी है? वो ये कल्ट करेगा। और कल्ट उनको क्या कहता है कि तुम गैर कानूनी तौर पे, जिसे हम आम जुबान में अंडर द टेबल कहते हैं या कैश पे काम कहते हैं, गैर कानूनी तौर पे, कि वो कर लो। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, मलेशिया के अंदर इन लोगों को मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। यकीन करें मेरे राब्ते में मुसलमान हैं जिनके यहाँ 30-30, 40-40 अहमदी काम कर रहे हैं उनके, और उन्होंने इनको रोजगार फराहम किया हुआ है। ऑब्वियसली उनके भी मुफादात होंगे, लेकिन इनको बकायदा रोजगार फराहम किया हुआ है। और ये जुल्म कल्ट ये करता है कि उनसे फिर चंदा लेता है इसके ऊपर। ये बता जो है ना, ये जगह टैक्स ये वसूल करते हैं। मैं कल एक मसरूर मियाँ की वो वीडियो देख रहा था जिसमें एक जामिया का तालिब इल्म जो कि मुरबी और गालबन मेरा ख्याल है कोई ओहदेदार था, सेक्रेटरी माल था वो, तो वो पूछ रहा था कि हजूर ये जो चंदा है ये कैसा, तो उससे वो पूछते कि बताओ कि वसीयत का क्या सिलसिला है। तो उन्होंने कहा जी कि लोग लिखाते तो हैं अपना बजट, लेकिन मेरे ख्याल से वो सही नहीं लिखाते। तो कहने लगे आप उनको सच्चाई पे कायम करें, उन्हें कहो जी कि बेशक तुम थोड़ा दो लेकिन सच बताओ, जो ना देना है या नहीं दे सकते वो आप रुखसत ले लो। अब आप अंदाजा करें इंसानियत की इस तजलील का कि मसरूर को खत लिख के ये चीज लो, ये कौन सा अल्लाह का हुक्म है भाई? चंदा ज़कात के लिए अगर कोई चीज अगर हम कहें कि इस्लामिक स्टेट के अंदर मुस्लिम खलीफा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने अगर ये चीज देखता है, कोई मुसलमान उससे कहता है कि मैं इतना मैं नहीं दे सकता या मुझे जो भी है, अव्वल तो उनकी हद मुकर्रर की हुई है कि ये आप इस चक्कर यहाँ तक लेवल पे आते हो तो दोगे, वरना आप पे ज़कात भी वाजिब नहीं होती। आप अंदाजा करें ये इंसानियत की तजलील किस तरह से हो रही है कि उसको कहो कि रुखसत ले लो। मकसद ये है कि जिसकी बुनियाद ही उस पर वो स्ट्रेस कर रहा है मसरूर, कि उनको कहो जी सच्चाई से काम लो। बंदा खुदा आप तो खुद तो सच्चाई से काम लो। चले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ मसरूर मियाँ, आप कितना चंदा देते हो? आप अपनी आमदन कितनी डिक्लेयर करते हो?
اب خدا را یہ نہ مجھے بتا دینا کہ مجھ پہ تو یہ واجب ہی نہیں ہے، مجھ پہ اللہ یا قرآن کا حکم ہی نہیں چلتا کہ میں بتاؤں کہ میرے پاس کتنی آمد ہے اور کہاں سے ہے. آپ تو بتا دو پہلے، جن کو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو کہ سچائی سے کام لیں، آپ خود تو کر لیں. سو یہ جو سلسلہ ہے نا، ان کی ساری ایکسپلائٹیشن ہے، سارا کچھ ہے. اور اس کو بچانے کے لیے کہ پبلک، جیسا میں نے عرض کی ہے کہ پاکستانی احمدی لوگ مطلب اس حال پہ پہنچ چکے ہیں کہ خلیفہ سنتا نہیں ہے یا اس تک پہنچتی نہیں ہے. وہ اگر پاکستان کی انتظامیہ اور عدلیہ کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے، تو ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی لیے اس کو بھگایا کہ تم آ جاؤ، آپ کوئی اور لے آئیں گے اور وہ نئے کام کرے گا. اصل ڈرامہ یہ ہے، اور اس میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے. سو یہ جو سلسلے ہیں ان کے اس طرح سے چل رہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک. اب دوسری طرف جو ابھی مجھے مطلب ایک میسج آیا ہے، وہ یہ کہ جی وہ کہتے ہیں جی حضور نے مطلب سلیم الدین کو بلایا ہے ملاقات کے لیے، مطلب کسی ضروری کام کے لیے. تو بیوی بچوں سمیت ملاقات حضور نے کرنی ہے، سارا احمدیوں کا اور اس کے امور عامہ کے جو معاملات ہیں وہ میاں بیوی سے ڈسکس کرنے ہیں مسرور میاں نے. مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے جواز اور کیا کیا حماقتیں یہ کر رہے ہیں. جھوٹ کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے شیخ صاحب، ہو سکتا ہے کوئی باتیں کرنی ہو ایسے، ہم یہ ایسے اتنا کلیئرلی ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے چلیں فیملی میں آپ، بیٹھ کے کوئی گپ شپ، خلیفہ کے دل میں اتنا رحم آ گیا ہو کہ انہوں نے کہا ہو چلیں جی بچوں کو بھی بلا لیں، کوئی ڈنر شنر پہ بیٹھتے ہیں. اور وہ جو معصوم مر رہے ہیں ملائیشیا کے اندر دوسرے ملکوں میں، یار ان کے وہ بارے میں کوئی شیخ رحم صاحب وہ نہیں شاہی فیملی سے نہیں ہے نا، وہ رائل خون نہیں ہے نا، رائل بلڈ نہیں ہے، وہ وہ خلیفہ کی فیملی میں سے تھوڑی ہے. ہیں. چلیں آپ وہ سلیم الدین کے ساتھی بن جائیں. وہ تو بلڈی سویلین ہے شیخ صاحب، یہ خاص بلو بلڈ ہے ان کی، آپ بات چھوڑیں. اچھا میں عرض کر رہا تھا شیخ صاحب، اس میں کچھ چیزیں میں یہ ساتھ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں جب آپ ان کی مینٹلٹی پہ اور ان کے مائنڈ سیٹ پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، میں نے وہاں سے یہ ڈیٹا لیا. یہ آپ سوشل میڈیا پہ کسی کا بھی مطلب اس طرح نکال سکتے ہیں، آپ ان کی آئی ڈی وہاں پہ ڈالیں تو نارملی تو آپ کو ایک ایک ٹویٹ کو دیکھنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو آپ کو سکین کرنا پڑے گا نا، کہ یہ بندہ دیکھ کے آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن یہ بڑا پیارا زبردست سافٹ ویئر ہے کہ جو ٹرمز وہ پچھلا پورا سال 2 سال یا جب سے اکاؤنٹس بنائے ہیں، جو ٹرمز وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جن ٹاپکس پہ بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ ان ورڈز کو فلٹر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو میرے سامنے جو موسٹ ہائی لائٹڈ ان موصوف کی ٹویٹر آئی ڈی سے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں، اور ان کو جوڑ کے اب آپ سمجھیے گا میسج کہ یہ مطلب یہ جماعت کے سپوکس پرسن ہے یا یہ پاکستان کے خلاف کوئی مطلب بنے اس چیز کے لیے کہ پاکستان کو بیش کرتے ہیں. یہ جی پشاور انسیڈنٹ، یہ جی پاکستان اٹیک، یہ میں ٹیگز بتا رہا ہوں، یہ یوٹیوبرز اور یہ سوشل میڈیا والے لوگ سمجھ جائیں گے کہ ٹیگ کیا ہوتے ہیں. جن ٹاپکس پہ آپ اپنی ویڈیو کو لانا چاہتے ہیں کہ جی اوپر اس چیز پہ آئے، جیسے اب میں نے ٹائٹل دیا اس کے اوپر احمدیہ سپوکس پرسن، تو کوئی لکھے گا تو اس پہ آ جائے گا اوپر کہ یہ جی احمدیہ سپوکس پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا جی پاکستان کلڈ اگین، جی ریلیجیس ایکسٹریمزم، اچھا جی احمدی کلڈ، اچھا بار اچھا پرسیکیوشن، یہ چیزیں یہ موسٹ ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں جو بار ان کی ٹویٹس میں بار استعمال ہوئے ہیں. یہاں سے ان کی آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بس کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، کسی کی بلی مر جائے، کبوتر چھت سے گر جائے، بس اس میں سے یہ نکالنا ہے کہ اس کے اندر ضرور ریاست پاکستان کی کوئی سازش ہے اور یہ جو ہے نا اینٹی احمدیہ کام ہو رہا ہے، یہ احمدیت کے خلاف ہیں یہ سارے کے سارے، اور یہ سارے مل کے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. بس جی ہو گیا آپ کا دھندا. اس میں فاروق اگر آپ کو یاد ہو نجمہ یوسف کے والد کا مرڈر ہوا تھا، یس ٹھیک ہے. یس آپ تھینکس. اندازہ کریں کہ یہ جو ہے سلیم الدین اور اس کے ساتھ ایک اور تھا، اس وقت میں میری زبان پہ نام ہے میں بھول رہا ہوں، اور اس کا وہ اس کو بھی یہ لے گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بعد میں مطلب سلیم الدین کو بھی اس میں نامزد کیا ہوا ہے اس جرم میں. پھر
मास्टर कद्दूस का मर्डर होता है, उसमें भी इस शख्स का हाथ है। मतलब ये जो बातें कही जाती हैं, जो शदीद हमें इत्तला हैं, वो ये हैं। सो कुड बी पॉसिबल कि उनके प्रोसीडिंग के अंदर या जिस नहज पे वो चल रहे हैं या जो कोई इसको फॉलो कर रहा है, वो इस शख्स ने कुछ खदशा महसूस किया हो कि मतलब द इन्वेस्टिगेटर टीम्स आर कमिंग क्लोज टू हिम, कि भाई ये इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है किसी लिहाज से, तो उस लिहाज से भी इसका फरार होना, मुल्क से निकलना, और फिर मतलब इंग्लैंड में जाके वही मसरूर की तरह सियासी पनाह ले लेना, ये भी एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात है कि मसरूर मियाँ मिर्ज़ा ताहिर के डेथ हो गई तो वहाँ पे बीइंग अहदेदार या जो भी जैसे भी गया यहाँ से, तो वहाँ जाके इस शख्स ने असाइलम क्लेम कर लिया। पाकिस्तान से तुम वीज़ा लेके आ रहे हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, अब यहाँ रहने के लिए तुम असाइलम क्लेम कर रहे हो। हालांकि अगर तुम्हें इन्होंने खलीफा बना लिया था, मुंतखब कर लिया था, तो बेस्ड ऑन दी हेड ऑफ द कम्युनिटी आप इनसे इंग्लैंड में रिहाइश के लिए लीगली तौर पे, मतलब कीपिंग द पाकिस्तानी नेशनलिटी, आप उनसे बाकायदा तौर पे वहाँ पे ये कानूनी तौर पे रहने का जवाज जो है आपको मिल सकता था। लेकिन जहन के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इतना गंद भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कि असाइलम क्लेम किया जी, रेफ्यूज जी, हमें पनाह दे दें जी, पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है। जिस मुल्क से आप ट्रैवल करते हो, वीजा लेके आते हो, साजो सामान लेके आते हो, बीवी बच्चों को लेके आ रहे हो, आज़ादी के साथ चल फिर रहे हो, आपकी जान को खतरा। और वैसे देखा जाए तो हर इंसान की जान को खतरा है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी है। शेख साहब, इसमें एक चीज आप बताइए काइंडली कि ये जी जब असाइलम क्लेम करते हैं और इस तरह से बाहर जाके और ये चीजें कि जी हमारी जान को खतरा है, जिस तरह के हम देख रहे हैं पिछले दिनों ये हमारे टॉपिक्स में भी ये चीजें रही, गो कि आज का टॉपिक नहीं है लेकिन इसी से वो देसी टाइप के कुछ लोग जो मतलब दीन से मुतनफर या फिर ऐसी उन हदूद और कयूद से अपने आप को आजाद करना चाहते हैं जो अल्लाह ने कायम की है, और वो भी इस तरह की चीजें ऐसे बाहर जाकर करना शुरू, ओ जी मेरी जान को वहां जी खतरा है। उनको कोई जानता भी नहीं है, कभी उनका किसी को एड्रेस नहीं पता, वो कहाँ से निकले, किस रिलीजन में थे, किधर चले गए, बाहर जाके शोर मचाएंगे जी मैं पहले मुसलमान था तो मेरी जान को जी बहुत खतरा है जी, वहां हर बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मुझे आप ये दें। ये गेम तो जरा हमें समझाएं कि इससे क्या क्या फवायद होते हैं जब आप बाहर जाके ये कहते हैं कि मुझे मजहब की बुनियाद पे यहाँ खतरा है, तो फिर आपको वहां बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो बेनिफिट की बात नहीं है, सवाल ये है कि अपने मुल्क से बाहर जाकर जब आप उनको कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है मेरी जुबान की वजह से, कि जो मैं जुबान बोलता हूँ उसकी वजह से खतरा है, कि उनको पसंद नहीं है, मेरे रंग की वजह से, मैं सफ़ेद हूँ, गोरा हूँ, गंदमी हूँ, या जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से, मेरे मेरे मज़हब की वजह से, कि जो मैं अकीदा रखता हूँ वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मेरी जान को खतरा है। मेरी नस्ल से, मैं एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपके जेंडर से, कि जी मैं औरत हूँ, मर्द हूँ, मैं दोनों के दरमियान हूँ, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, इस वजह से कि उस मुल्क के अंदर इनको अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए हमारी जान को खतरा है। तो बेनिफिट बाद में आएंगे, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि क्या वो अपने इस क्लेम को प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे नैरो करते हुए, इसी जो कि ये मजहबी हवाले से बात हो रही है कि एक बंदा पाकिस्तान से निकलता है, वो
مطلب احمدی نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر جا کے اپنے آپ کو احمدی ظاہر کروں گا، تو چونکہ احمدیوں کو بڑی آسانی سے پناہ ملتی ہے ان کے عقیدے کی بنیاد پہ، میں اگر جا کے کہوں جی میں سنی ہوں تو کہیں گے جی کسی سنی کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے پاکستان میں، تو میں Yes. جا کے Right. احمدی کہتا ہوں، تو اب وہ کیا کرتی ہے گورنمنٹ، وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پروو کہ بھائی آپ احمدی ہو. اب وہاں پہ چلتا ہے بزنس کیا، کہ وہ بندہ جو ہے کسی احمدی دوست کو دیکھتا ہے، کسی احمدی لڑکی سے دوستی کرتا ہے، کسی عہدے دار کو پیسے دیتا ہے، لالچ دیتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں احمدی ہو جاتا ہوں، مجھ سے سائن کروا لو اپنے بیت کے اور مجھے آپ لیٹر دے دو کہ میں احمدی. ان طریقوں سے جب یہ آرگنائزیشن، جب یہ مافیا جو ہے احمدیہ مافیا، یہ اپنے بزنس کا لیٹر دے دیتے ہیں اپنی فرنچائز کا کہ ہاں یہ بندہ ہمارا ممبر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی پرسیکیوشن پاکستان میں ہو رہی، چونکہ انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہوا پاکستان کے خلاف. اور بدقسمتی سے پاکستان میں جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ سلیم الدین جیسے بندے جو سپوکس پرسن ہے اس کے، کہ انہوں نے گھریلو جھگڑے کے مرڈر کو بھی عقیدے پہ رکھ دیا. اور اتنا جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اس کے ٹویٹر پہ فلاں اکاؤنٹ پہ وہ بیشنگ کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، احمدیوں کے ساتھ ظلم، احمدیوں کے ساتھ ظلم. یہ جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کے یہ جانگلی ٹائپ اور دوسرے تیسرے یہ جو لوگ یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، دیکھیں احمدیوں کے ساتھ ایک اور قتل ہو گیا، ظلم ہو گیا، ہماری ویب سائٹ بند ہو گئی، ہماری چینل بند. یہ لوگ جو انہوں نے اتنا کچھ بھر دیا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ بھی اس میں ایسا نہیں ابھی تک کہ کسی کو مطلب کسی اس ایون ایم ڈی جس نے یہ جرم جس سے سرزد ہوا 295 298 کے خلاف، اس کو بھی سزا نہیں ہوئی، یہ چیز پروو ہی نہیں ہوئی. لیکن پراپوگنڈا اتنا ہو گیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو Right. وہاں پہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ اچھا یہ بندہ احمدی ہے، اس کو رکھ لو، اس کی جان کو خطرہ، اسے واپس نہیں بھیجتے. اب Right. جب So, اس کا hmm, اسائلم، اس کا کیس ایکسپٹ ہو گیا، تو پھر yes. اس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اوکے جو وقت تمہیں یہاں رہنے کو ہم تمہیں ایک سرٹن اماؤنٹ، جو کہ پہلے تو آپ یوں کہہ لیں کہ عیاشی ہوتی تھی، آپ کو گھر ملتا تھا، فرنیچر ملتا تھا، کھانے پینے کو ملتا تھا، ایون ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا. لیکن Wow. آج کل وہ ایک سرٹن اماؤنٹ دے دیتے ہیں جسٹ فار یور سروائول. وہ کہتے ہیں اس کے اندر گزارا کرو اینڈ جسٹ گو اینڈ فائنڈ دا جاب. اب آپ لیگلی جاب کرنے کے بھی قابل ہیں، جاب ڈھونڈنے کے بھی قابل ہیں. جاب مل جاتی ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے دینا بند کر دیتی ہے اور آپ کی آمد شروع ہو جاتی ہے. آپ کو میڈیکل، کالج، اسکول ساری فیسلٹیز فری ہو جاتی ہیں. مطلب پاکستان سے ویسے آپ کوالیفائی کریں کہ میں نے کسی ملک میں جا کے جسے ہم امیگریشن کہتے ہیں وہ لینی Hmm. ہے، تو وہ شاید آپ کی عمریں گزر جائیں آپ کو نہ ملے. دس از دا شارٹ کٹ اینڈ دا بیسٹ وے کہ جسٹ جھوٹ ہی بولنا ہے نا، بول دو جی، بات ختم ہو گئی اور یہ چیز حاصل. Yes. یہ ہے So, what the point is that this is the shortest way to get immigration. یہاں آپ نے بولا میں احمدی ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، آپ جماعت کے پاس گئے، آپ نے وہاں سے جناب اتھارٹی لیٹر ایک بنوایا، ہاں جی بندہ ہے، اور یہ شیخ صاحب وہ بھی بھاگ کے رکھ لیں گے. مطلب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ اپنے جلسوں میں اور جلوسوں میں ایگزیجریٹ کر کر کے بڑی خوشی سے نمبرز بتا رہے ہوتے ہیں، جی اتنے لوگ آگے، اتنے لوگ آگے. اور جتنا پریشر ہوتا ہے ان کے مربیان کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ جی لے کے آئیں، بیعتیں کروائیں، بندے لے کے آئیں آپ کسی طرح سے. مطلب یہ تو بڑا زبردست بزنس ماڈل ہے، آنے والے کو بھی آسانی ہے، آگے ان کے بھی مزے ہیں. جی آ رہا ہے بندہ، آؤ جی موسٹ ویلکم، بات لکھوائیں آپ اپنے آپ کو احمدی، جائیں جی شور ڈالیں جی میرے پہ ظلم ہو گیا، اور آپ کے مزے ہیں. اس میں فاروق یہاں تک ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ کوئی مسلمان جو ہے نا وہ بظاہر دل میں یہ سوچتا ہے
کہ چلیں میں تو وقتی طور پہ میں نے تو ایسے جھوٹ موٹ میں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میرے دل میں یہ ہے کہ میں اصل مسلمان ہوں، میں صرف کام کی خاطر یہاں پہ ان سے یہ لے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ اتنے بھولے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ اس بندے کو 2 سال تک انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں. یس. اس سے جو اس کو گزارا الاؤنس بھی ملتا ہے نا، اس میں سے بھی اپنا پیسہ لیتے ہیں. ڈونٹ پھر سے کہ جب چندہ لیتے ہیں اس میں سے، پلیز ڈونٹ سے کہ اس میں سے بھی اس میں سے بھی لیتے ہیں. آف کورس انا للہ. چاہے اس کا پیٹ پورا ہو نا. یہ میں نے جو کہا نا مسرور کی ریسنٹ ویڈیو آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو بھیجوں، اس میں وہ بتا رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ جو ان کو گزارے کا ملتے ہیں تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، پورا اس میں چندہ نہیں دے سکتے کہ وہ کیا کریں. یہ کسی کو معاف نہیں، انہیں پیسہ چاہیے. رائٹ. ان کا صرف کام پیسہ چاہیے ان کو. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. سو پلیز کمپلیٹ، آپ کر لیں. کہ اپنا ان کو ان سے کام لینا، ان سے پیسہ لینا، ہر حال میں اس کلٹ کا جو ہے مطلب ون ون سچویشن ہے. اب وہ 2 سال بعد چھوڑ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اب کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کا معاملہ ہے تو ایون دین دے ہیو ٹو اسٹے انڈر آبزرویشن فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سو یہ جو چیزیں ہیں اس کلٹ نے، کیونکہ مجھے تو عجیب آتا ہے یار، کاش کہ ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں، مفتیان جو ہیں، اس چیز پہ تھوڑا سا بھی ذرا بجائے اور باتوں کے اس پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں کہ بتائیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہو، اللہ کے ہاتھ اپنی جان بیچتے ہو کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا. یہاں پہ کیا ہے کہ میں اپنی جان جو ہے اس شخص کے ہاتھ بیچ رہا ہوں جو بھی ان کا خلیفہ موجود ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ یہ بیعت کے معنی یہی ہے کہ اپنی جان بیچنا، کہ میں مسرور کے ہاتھ بیچ رہا ہوں. اور یہ جو فیصلہ کرے گا، اب اس میں ایک لفظ ڈال دیا ہوا ہے بڑا زبردست انہوں نے، جو بھی معروف فیصلہ کرے. چلو جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج تک ان کی 100 سال سے زائد تاریخ کے اندر کوئی کسی نے آج تک کوئی ایک بھی غیر معروف چیلنج کیا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو بھی یہ فیصلہ کرے گا میں اس کی تعمیل نہیں کروں گا تو آرڈر باہر ہو گیا کام. سو یہاں تک یہ جو علماء ہیں نا ہمارے، ان کو چاہیے کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کام کے لیے، آپ شادی کے لیے، آپ کسی بھی دنیاوی لالچ کے لیے جب یہ آپ کو مطلب چیز کرتے ہیں کہ جی میں ایم ڈی ہو رہا ہوں، میں فلاں ہو رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے. یقین کریں آپ تو اپنا بیڑا غرق کر گئے ہیں، آپ اپنا بیڑا غرق کر گئے ہیں جب آپ نے اسلام کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر جو آپ کا ہے اس کو کسی ایسے دنیاوی مفاد کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے آپ نے ترجیح دے دی اپنے مفادات کو اور اس کو تبدیل کر لیا. آپ نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا. اور کل کو کہیں جی میں توبہ کر کے واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے آپ کریں توبہ، آپ سارا کچھ کریں، لیکن جو ایک سیاہ داغ آپ کے اوپر لگ چکا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا. جی تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. ہمارے ساتھ بڑے پیارے کالر حسیب خواجہ ایڈوکیٹ پاکستان سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ خواجہ صاحب. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور بتائیے کیا کہتے ہیں آپ آج کے ہمارے ٹاپک کے اوپر. ہیلو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام خیر صاحب، کیسے ہیں آپ میرے محترم؟ کیسی طبیعت؟ بہت بہتر شیخ صاحب. میں کل ہی آپ کو بہت یاد کر رہا تھا اور خوش رکھے اللہ نے آپ کو صحت دے. فاروق صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب، میں کل ایک اسٹریم سن رہا تھا، آپ نے کینیڈا سے ایس اے چودھری صاحب تھے. میں تو حیران ہو گیا سن کے. انہوں نے یہ مسرور صاحب کا کلپ لگا دیا جس میں وہ مانگ رہے تھے، جس کا بھی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے
لیکن جس چیز سے میں حیران ہوا وہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے اس کی اکنامکس بتائی کہ جو اسائلم لیتے ہیں وہ ویلفیئر سے ان کو اتنے پیسے اسپیسیفک بتائی انہوں نے کہ اتنے پیسے ملتے ہیں، اور اس میں سے بھی اگر یہ دے دیں گے تو ان کے پاس بچتا کیا ہے؟ ان کے پاس تو لگتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ملتا ہوتا ہوگا کچھ. اینڈ آئی واز ویری مچ سرپرائزڈ، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اتنا ظالمانہ نظام ہے، اس میں کمپلشن کیا کریٹ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں لعنت بھیج کے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو. اور ایک اور بات، یہ کون ہے یہ بھاگ گئے، یہ جب آپ اسائلم لیتے ہیں تو از اٹ ناٹ لیگل انلیگل فار یو ٹو ورک؟ آپ کو تو ویلفیئر پہ ہی جانا جب تک کہ آپ اسائلم کی پوزیشن میں ہیں. جب تک آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا جی تو گورنمنٹ جو اپلیکینٹ ہوتا ہے، اسائلم سیکر ہوتا ہے، جس نے اپلائی کیا ہوا ہے ریفیوج کے لیے، اس کو گورنمنٹ انٹل اینڈ انلیس گیوز دا پرمیشن ٹو ورک، وہ اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ، ہر ملک کا اپنا اس کا ہے، وہ اس کو رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہ دیتی ہے. اب جب تک ان کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، اور کیس کا کی جو ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، تو جو مل رہا ہے اس میں تو اس کو دینا ہی ہے، نہیں تو اس کی کیا کہتے ہیں کرسی کھینچ لی جائے گی اور واپس بھیج دیا جائے گا پکڑ کے. اچھا، اس میں ایسے ایز اے انڈرسٹینڈ، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے انڈرسٹینڈ کہ یہ کچھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اسائلم سیکرز کو، جس کو وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ بفور دا کورٹ ٹو فار دیٹ اپروول آف دیٹ اسائلم. اچھا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ مختلف سٹیجز کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں کہ کس طرح سے جو ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ اسائلم سیکر ہے، اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ ٹرو ہے، واقعتاً ان کا ممبر ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے مانا جائے. یہ مختلف سٹیجز کے اندر آج جس جگہ پہنچے ہیں نا، اس سے پہلے یہ بہت لینین تھے سب. آپ یہ اچھا اندازہ کریں کہ میں نے جب میں ان میں تھا تو یہ میں 1974-5 کی بات کرنے لگا ہوں. ابتدائی دور میں 74 میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں، اور سب سے پہلا جو حلہ بولا جاتا ہے وہ جرمنی کو بولا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں نے 75 کے اندر سویڈن میں جا کے باقاعدہ طور پہ مطلب وہاں مجھے جو حکم ملے تھے کہ جی آپ فلاں شہر اسٹاک ہوم میں جا کے جماعت قائم کریں، وہاں جا کے اپلائی کریں. میں جرمنی سے چلا تو وہاں جا کے مطلب یہ سلسلہ، میں جرمنی میں بھی اسائلم سیکر تھا اور میں سویڈن میں بھی جا کے یہ چیز ہوئی ہے. اب وہاں پہ جا کے صرف یہ کہنا، اور بڑی بات ہونی تو یہ کہہ دینا یہاں ہمارا مشن ہے، تو آپ ان کو یہ فون دے دیا تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جی یہ ہمارا ہی ممبر ہے، یہ چیز ہے، اچھا جی ایکسیپٹڈ ہو گیا. پھر بات چلی کہ جی آپ کی جان کو کیا خطرہ ہے. وہ دیکھیں جی پاکستان میں میرے خلاف مجھے مارنے کو دوڑے، میرے خلاف اخبار میں یہ خبریں ہیں کہ مجھے مار دیں گے، میرے ساتھ یہ ایسے انہوں نے مجھے السلام علیکم کہنے پہ اندر کر دیا، یہ وہ لوگ وہ کہانیاں اور اخباریں یہ وہ چیزیں لے کے چلتے ہیں. یہ چلتے چلتے انہوں نے آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک ہم اپنا آفیشیل لیٹر نہ دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ احمدی ہے یا نہیں، اس وقت تک ریفیوجی بورڈ جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہ کرے. یہ بہت سے ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. اب یہ اس پہ بارگین کرتے ہیں اچھا دینے کے لیے. تو جب وہ لیٹر دے دیتے ہیں تو دین دے آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی کہ یہ شخص جو ہے واقعتاً ان کا ممبر ہے. اور یہ اب وہ لیٹر انہوں نے کیسے دیا، کتنے پیسے لیے، کون سی سفارش ہوئی،
क्या किया क्या नहीं, दैट गवर्नमेंट हैव नथिंग टू डू विद दैट. ये अब इनका बिजनेस एक चल गया. अब वो देने से पहले क्या करते हैं, जो असल कैच है यहाँ पे, जो असल चीज आप जानना चाहते हैं, एक बंदा है वो कहता है जी कि ठीक है मैं एमडी हो जाता हूँ जी, मुझसे इतने पैसे ले लें जी, फलां वो क्या जी, इकट्ठे चंदे के नाम पे ले लें, जिस पे भी कर. ये उसे कहते हैं कि देखो बात सुनो, अगर तो तुम 5 साल तक अपने आप को, 2 साल तक, 1 साल तक, जो भी उसके साथ मुद्दत ये तय कर ले कि तुम एमडी रहते हो और पाबंदी के साथ मतलब चंदा देते हो और हमारी हर बात मानते हो, तो ठीक है. बसूरत दीगर हमारे पास राइट है कि हम कह दें कि ये शख्स अब हमारा नहीं रहा, तुम्हें वापस भेज दिया जाए. तो देन हम जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो बाद में अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर ले, मतलब वो सूरत हाल, तो ये हो जाता है. तो यहाँ तक ये लोग आ गए हुए हैं, एक्सप्लॉइटेशन, ब्लैकमेलिंग, ये सारा कुछ कर रहे हैं. अब दिस पोजीशन इज स्टिल टिल टुडे. यस यस. अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पता करना चाहता हूँ. ये बात मैं नाम लिए बगैर अभी पता कर रहा हूँ, नाम तो आपको मैं प्राइवेट मैसेज के अंदर करूंगा. जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, इधर एक शख्स, उसकी फैमिली मौजूद है और उसका नाम भी मिर्जा मसरूर अहमद से मिलता जुलता नाम है, वो मैं आपको बताऊंगा, कन्वे करूंगा. What he claims to be is that he is, there were यानी कि his father was the, what exactly is that he was the bastard of इसकी मिर्जा मसरूर की अम्मा का. It's very strange for me also. मैंने ये नहीं सुना हुआ जो क्लेम I'm sorry, I couldn't get you. कि मतलब आपके शहर का एक बंदा जो तकरीबन नाम मिलता जुलता, मिर्जा मसरूर की क्या है वो? He claims that he is the step daughter, वो step brother of Mirza Masroor. Now, where did this step brother come from? ये कहता है कि मेरी माँ के मिर्जा मसरूर के बाप से ताल्लुकात थे. नो, आपको मैं इसकी तफसील बताऊंगा. मुझे कैसे पता है ये चीज, क्योंकि मैंने इसके घर के अंदर बैठ के खुद अपनी आंख से एक अदद तज़करा खोल के उसके अंदर ये लिखा हुआ देखा है इसके हाथ से. ये कौन आदमी है मैं आपको फोन बताऊंगा, बट आई डू नॉट नो. क्या लिखा हुआ देखा आप? वो एक तहरीर थी जो उसने लिखी हुई देखी. उसने ये कहा कि जिसमें ये लिखा हुआ था उसके बाप का नाम, वो एक तरह का वो शजरा बना हुआ था जिसको कहते हैं, लेकिन तहरीरन बना हुआ था. वो तो पिक्टोरियल नहीं था बल्कि तहरीर बनी की थी. उसका बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, सिर्फ उसके अंदर क्या किया हुआ था इसने, उस तस्करा था, उसको खोला. एंड लेट मी टेल यू, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट तस्करा वाज. मुझे नहीं पता थी तस्करा क्या चीज है. ठीक है. मैंने किताब खोली तो उसके अंदर मिस्टर ए बी नाम नहीं लिखे हुए, ठीक है, सिर्फ मिर्जा मसरूर का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर और इसका नाम लिखा हुआ है. ये चीज इसने बनाई हुई थी. आई डोंट नॉट नो, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है या ये है, लेकिन वो क्लेम करता. अब क्या हुआ आगे की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो असाइलम सीकिंग में. इन्होंने एक अखबार को, पुराना अखबार लिया गया, रीमेक किया अखबार को, उसको रिप्रोड्यूस किया, उसके अंदर एक खबर लगाई अपने मुतालिक कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं वगैरह वगैरह व्हाटएवर, और वो खबर प्रिंट करवाई उन्होंने और ही वेंट टू नॉर्वे. अच्छा, फिर इन्होंने एक उसके साथ साथ एक FIR की कॉपी. आई नो ऑल दिस बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. खुद में, ठीक है, चलिए ये करके ये चले गए नॉर्वे. बट व्हाट हैपेंड ओवर देयर के
कुछ अरसे के बाद ये वापस आ गए, इनका असाइलम का केस जो था रिफ्यूज कर दिया गया, वहां से इनको पकड़ के वापस भेज दिया। मुझे समझ में बात ये आई, इफ आई एम रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, कि देयर वाज सम इंटरवेंशन ऑफ जमात इन दैट केस, कि जिन्होंने इनको पकड़ के बाहर भेजा है, और ही इज राइट नाउ, ही इज बैक ओवर हियर, और ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओवर हियर। अब ये मैं तफसील आपको, इसकी कुछ तफसील जो है जो मैंने काट रहा हूं, ये मैं आपको आपके मैसेज में दूंगा उधर, नाम एंड एवरीथिंग, कि हाउ इट इज हैपेंड। तो अब इससे मुझे एक और बात का भी अंदाजा हुआ, जो आपने बात क्लियर की है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो एक अदद स्लेवरी की मॉडर्न फॉर्म है जो ये कर रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, ये तो स्लेवरी है, प्योरली स्लेवरी है, ये इनकी गुलामी है इनकी। या ये अभी एक मेरी पोस्ट फेसबुक पे आ जाएगी इस प्रोग्राम के बाद, ये इंसानी गुलामी के हवाले सिर्फ इतने फिक्रा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इंसानी गुलामी कौन सा जुर्म अजीम है। भाई साहब, मैं आपसे एक अर्ज करूं, शायद आपको थोड़ी सी मुझसे मायूसी हो, या मतलब आप सोचें कि यार ये क्या, मैं मतलब एक गलत बयानी को और दूसरे हर बात पे आंखें बंद करके बिलीव करने का अब इस पोजीशन में नहीं हूँ। नहीं तो अपना शेख साहब, ये मुझे आपकी आदत का 100% अंदाजा, मैं तो ये बात की तारीफ करते बताता हूँ आपकी ये बात। होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये कि मुझे ये पता चला, मुझे यकीन, मुझे पता नहीं है, मैं तो उसका नाम पूछ के मालूम करना चाहता हूँ कि ये क्या हकीकत है इसकी, मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक सिलसिला है इनका कि पहली चीज ये है कि ये एक सरगोदा के अमीर जमात थे, बल्कि वो सूबाई अमीर थे, यानी पंजाब पूरे के अमीर थे, और उनका नाम था मिर्जा अब्दुल हक। ठीक, ये ज़हन में रखिएगा। ये कादियान से ये लोग चलते हैं, ये मिस्त्री थे, और इनकी तारीख के अंदर फितना मिस्त्रियां के नाम से बाकायदा तौर पे लिटरेचर पड़ा हुआ है। और इनके दूसरे खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे ये इल्ज़ाम लगता है कि उस शख्स ने, मिर्जा महमूद ने, मिर्जा मिस्त्री अब्दुल हक की बीवी सकीना से ज्यादती की। यस आई रिमेंबर। ठीक हो गया? ठीक है। अब उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसका था सईद अहमद, और वो अपने बाप को, अब्दुल हक को, साफ कहा करता था कि मेरी शक्ल देखें, मैं किसका बेटा हूं, मैं कौन हूं, किससे मेरी शक्ल मिलती है। मतलब यहां तक ये उसके सबूत लेके आते हैं। अब मामला क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। हम लोग, जैसा कि आपकी लैंग्वेज के अंदर कि एविडेंशियल सर्कमस्टांसेस को मतलब देखते हुए, मतलब ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। बैन ही इन्हीं की तरह ये जो आप वाकया बता रहे हैं कि इस जमात का एक असूल है कि कोई शख्स अगर किसी जगह से भी निकल के, चूंकि अब पाकिस्तान से जो निकल रहा है उसे जमात की मदद की जरूरत है, चाहे वो इंग्लैंड आए, चाहे नॉर्वे जाए, चाहे कनाडा आए, चाहे अमेरिका जाए। ठीक है, वहां इतला मिलती है कि फलां शख्स आया है, तो यकीन करें कि अब इनका डाटा इतना अपडेट और इतना फास्ट है कि उसी वक्त पता चल जाता है कि इस शख्स के साथ सलूक क्या करना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ऑर्डर हो जाता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा अपना है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक शख्स का मैं बता दूं, वो आपके साथ ही कराची की जेल में रहा है, ये तीसरे खलीफा मिर्जा नासिर का बेटा मिर्जा फरीद, जिसके सिगरेट के अखराजात मैं उठाता रहा हूँ। उसे मैं पैसे भेजता रहा हूँ।
وہ شخص ابھی زندہ ہے. ناصر کا بیٹا فرید. فرید لقمان کا بھائی. ٹھیک ہے. یہ ابھی دونوں زندہ ہیں، باقی تو اس کے سارے مر گئے. اس کی بہن امتشکور مر گئی، مرزا انس بڑا بھائی مر گیا، باپ مر گیا، ماں مر گئی. اب یہ 2 بھائی زندہ ہیں، جن میں سے ایک داماد تھا مرزا طاہر کا لقمان، اور ایک یہ مرزا فرید. یہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر اور یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ گے تھا اس کی. اچھا، یہ اور ان کا ٹریڈ مارک ہے. اس کے جو سارے سلسلے ہیں. یہ شخص باقاعدہ طور پہ آپ کے کراچی کے کوئی، میں نام ان کا ایگزیکٹ مطلب ایف آئی اے کے کوئی تھے، فیروز یا وسیم ان کا نام تھا، احمدی بڑی بڑی مونچھوں والے، بڑے زبردست قسم کے. ان کے تحت یہ جیل کے اندر ہر قسم کی فیسلٹی حاصل کیا کرتا تھا. اچھا. جب فارغ ہو کے قید اپنی پوری کر کے باہر نکلا ہے، آیا ہے، تو اب یہ راستے ڈھونڈ رہا ہے، کچھ کروں کیا ہے، یہ وہ ڈسل ہے. میرے سے بھی اس نے رابطہ کیا، تو سارا کچھ ہوا. تو آئی ریفیوزڈ فار دیٹ ون کے لیے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس شخص نے کچھ کرنا چاہا، اب یہ جماعت کی یا مسرور کی بکس میں، یہ اس کا کزن ہے بالکل، یہ آپس میں مامو بھائی. نہ تو لقمان پسند کیا جاتا ہے، نہ فرید اس سے زیادہ ناپسند ہے. لقمان پھر تھوڑا سا مطلب ذرا کم تھا، لیکن یہ زیادہ ناپسند ہے. اس شخص نے پوری کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے مسرور مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے باہر نکال دے. وہ بالکل ایگری نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، تم جا کے کہو گے کہ تمہارے بارے میں ایم پی ہونے کا، تو میں اس چیز کا نہیں دوں گا. سو اس بندے کے ساتھ اگر ناروے میں وہ گیا ہے، وہ اس نے اچھا جماعت کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ یا کچھ ایسی چیز کی ہوئی، تو ان کے لیے بہترین یہ موقع تھا کہ اس سے ودا نے اسے کہے نہیں، اور اسے واپس بھیج دیا گیا کیونکہ انکار کر دیا. ورنہ سوائے جرمنی، برطانیہ میں بھی نہیں، حالانکہ یہ میں آپ سے عرض کروں، صرف جرمنی ایسی جگہ ہے، یا ہمارا کینیڈا، جس میں تھوڑے سے ہمارے سیاستدان ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب مضبوط نہیں ہیں، یہ کہنے میں سننے میں آ جاتے ہیں جہاں کے وہ فیور کر دیں. ورنہ کوئی ملک کسی کے کہنے سے کسی کو بھیجتا نہیں ہے until and unless کہ آپ اسے پروو کریں کہ یہ مورلی کنوکٹڈ ہے، یہ ایسا ہے، ٹیررسٹ ہے، یہ وہ اس میں نہ آتا ہو. ادروائز کسی کی نہیں سنی جاتی. وہ کہتے نہیں، یہ کسی کی بات سن کے ان کو واپس نہیں بھیجتے. یہ چیز مسئلہ یہ کہ یہ ساری کہانی میں اتنا جھوٹ انوالو ہوتا ہے. کیونکہ میں تو ایک ڈسکلیمر دیتا ہوں آپ کے متعلق، اکثر دیتا ہوں، ابھی دوبارہ بھی دیتا ہوں، کہ شیخ صاحب کے جو بات بھی بیان کی جاتی ہے، ابھی بولتا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھ لو کہ میری بات پہ بھی شیخ صاحب جو ہے کئی سنی بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات غلط کی گئی ہے تو آگے کنفرنٹ کر لو، بس اوپن اٹس ایوری تھنگ، اٹس ناٹ لائک دس. اینڈ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، اس کی وجہ یہ اتنا کچھ اپنی یہ جو ہے نا، یہ زیتون یقین کر رہے ہیں کہ جب میں اس چیز پہ ہوں، کہ جب میں پروگرام میں بیٹھا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے بات کرتا ہوں، اور مجھے یہ جو چیز ہے ان کی جو اچھائی ہے یا ان کے بارے میں جو غلط ہے، اس کو سوال ہے کہ آپ سچ کو، حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ آپ سچ بولو. ہوگا کیا؟ ہوگا صرف یہی نا، وہ جی لوگ کریں گے، لو جی چھوڑو جی، شیخ صاحب تو قادیانی ہو گئے، دوبارہ وہ مل گئے ان کے ساتھ، ان سے کچھ لے لیا، یہی کہتے رہو. یہ تو پرانی بات ہو گئی، ساری ختم ہو گئی اب تو. اور یہ تو بات ہے نا، میں کیوں غلط بیانی سے کام. اچھا، میں اس کا شیخ صاحب، میں آپ کو اس کا نا وہ تھوڑی ڈیٹیلز ہوں گی نا، جو مجھے پتا ہے میں دوں گا آپ کو. Then I will see, maybe I would have to change my
हाँ कि ये है कौन सी कहानी है ये जो करी है उन्होंने. एंड बिल्कुल आई जस्ट वांट टू वेट नो एज अ क्यूरियोसिटी. और मुझे इससे ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मिर्जा मसरूर से डायरेक्ट अपना ताल्लुक बताते फिरते हैं हर एक को, दैट इज देख लेते हैं, बिकम कोई ऐसी बात. हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. Fayaz Saab, it's really nice talking to you always. I really appreciate. I have a lot of respect for you. Yeah. वो बात ये थी कि मैं तो कल से आपको याद कर रहा था, and I was really happy to see you again in your best of health. अल्लाह मियां आपको. और अभी तो मेरी तो दुआ वही है, मैं रिपीट उस दुआ को भी करूंगा कि अल्लाह मियां वो दिन दिखाए शेख साहब को कि आपने तो कहा कि मैंने एक रेवोल्यूशन की इब्तिदा की है, मैं तो इंतहा की बात कर रहा हूँ, वो भी शेख साहब को दिखाए. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जी थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, शेख साहब, थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. फिर मेरा ख्याल है इसको एंड करते हैं. अगर किसी का कोई सवाल हो तो चलें 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, मैं लिंक दे देता हूँ. अगर मजीद किसी दोस्त ने कॉल पे आना हुआ तो आ जाएं, अगर कोई सवाल करना, अदरवाइज हम इसको एंड करते हैं. ये तकरीबन 1 घंटे की होगी ये स्ट्रीम. काफ़ी जनरल भी बातें होगी, स्पेसिफिक टॉपिक पे भी होगी. बाकी इन फ्यूचर आती रहेंगी खबर, कोई भी आएगी इसमें, कोई अपडेट आएगी. अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर वो कहते हैं कि जी हम घूमने फिरने गए हैं, छुट्टियां एंजॉय करने, तो ये आती है तो वो भी हम आपको बता देंगे. ऐसा कोई मसला नहीं है. सच जो भी होगा वो खबर मिलती आती हमारे पास जैसे ही, या जो जैसे ही बनता आएगी कोई मजीद अपडेट तो वो भी आपको बता देंगे. हमें उससे कोई नहीं है, जो मर्जी ये करते फिरें. जो सच्चाई है और जो चीज़ आ रही होती है हम आपको पूरी ईमानदारी से आपके सामने उसको रख देते हैं. अच्छा जी, मेरे ख्याल में और कोई नहीं है आज के लिए. फिर इतना, मिलते हैं नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए अपना अपने प्यारे करीबी रिश्तेदारों सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के मान. अल्लाह.